بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، خوش آمدید حق ٹیلی ویژن کے ہفتہ وار تحقیقی اور علمی پروگرام RSTU میں، یعنی روزز سویٹس ترت یونیورسل۔ RSTU کے اس پلیٹ فارم سے بہت سی ایسی باتیں بھی آپ کو سننے کو ملتی ہیں جو کڑوی ہوتی ہیں، لیکن یقینی طور پر انہیں کوٹڈ کیا جاتا ہے پولائٹنس کی سویٹس کے ساتھ۔ پھر اخلاص نیت کی جو مٹھاس ہے اس کی اپنی ویلیو ہے، اپنا مقام ہے۔ الحمدللہ RSTU کی سوچ اور اس کی فکر کا دائرہ جو نقطہ آغاز ہے وہ یہ ہے کہ بنی نوع انسان کو اللہ رب العالمین کا پیغام ہدایت پہنچے۔ سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر مسلمان ہی نہیں، ہر انسان کے دلوں میں جڑ پکڑ لے۔ اور یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے راہبر و رہنما نہیں تھے، وہ صرف مسلمانوں کے لیے سراپائے ہدایت و رحمت نہیں تھے، بلکہ آپ کو تو تمام انسانیت کے لیے رحمت کا مجسم بنا کر، پیار اور محبت کا ایک ذریعہ بنا کر بھیجا گیا تھا۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس نبی کے ماننے والے جو رحمت للعالمین کا لقب پاتا ہے، اس نبی کا نام لینے والے جو خود اپنی ذات کے لیے فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ میں اخلاق کو اس کی بلندیوں تک پہنچا دوں۔ لیکن آج ہم بد اخلاقی کا شکار ہیں، آج ہم سستی، کاہلی، غفلتوں کا ایک نشان بنے ہوئے ہیں، سمبل بنے ہوئے ہیں، اور ہم آپس میں ہی محبت نہیں کر رہے تو ہم دنیا کو محبت کرنے کا گر کیسے سکھائیں گے؟ یقینی طور پر RSTU کے مقاصد میں سے ایک امپورٹنٹ مقصد یہ بھی ہے۔ پچھلا پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا اس میں مدینہ طیبہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اور ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر ابو خالد ابراہیم المدنی نے فضائل مدینہ آپ کے سامنے ڈسکس کیے تھے، جبکہ RSTU کے بانی ممتاز اسلامی اسکالر جناب الیاس ستار صاحب جو عمرہ کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لائے تھے، آپ نے اپنے دورہ سعودی عرب کی رودات انتہائی ایمان افروز انداز میں، ولولہ انگیز انداز میں بیان فرمائی تھی۔ ناظرین کرام، پاکستان اور عالم اسلام آج جن نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے اس کے لیے ہمیں یقینی طور پر اپنے ماضی کو ہی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ماضی میں ہمارے اکابرین نے کن خطوط پر استوار ہو کر ترقی کی منازل کو طے کیا تھا۔ آج بھی یقینی طور پر ہمیں واپسی کا سفر وہیں سے دوبارہ شروع کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے۔ جناب الیاس ستار صاحب جو صدر ہیں صوت الاسلام ٹرسٹ کے، یہ آج گفتگو فرمائیں گے انتہائی اہم ترین، چونکہ ہم سعودی عرب اور مدینہ طیبہ مکہ معظمہ کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں جو حرمین شریفین بھی ہیں، تو وہاں ایک عظیم ایک واقعہ رونما ہوا جس کی یادگار ہر سال مسلمان مناتے ہیں، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیے جانے کی تیاری، یا انہیں ذبح کیے جانے کا ایک جو مرحلہ شوق تھا جو ابراہیم علیہ السلام لے کر جا رہے تھے، اس کی مثال کے ذریعے سے ثابت کریں گے کہ ذبیح اللہ کون ہے، کیونکہ یہ بہت متنازع معاملہ ہے اور بہت سے چند مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام نہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ الیاس ستار صاحب کی اس حوالے سے بہت اچھی تحقیق ہے جو بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور ہمارے انتہائی قابل احترام اسکالر جناب علامہ ڈاکٹر ابو خالد ابراہیم المدنی صاحب جو انشاءاللہ فضائل مدینہ کا وہ سلسلہ جو وقت کی کمی کی بنا پر رہ گیا تھا اسے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور آخر میں اپنی پرسوز اور لحن میں ڈوبی ہوئی عشق اور محبت کی انداز میں ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں گے۔ میں آغاز کرنا چاہوں گا، وقت بہت کم ہے ہمارے پاس، ہم بہت جلدی بات کو کر رہے ہیں جناب الیاس ستار صاحب سے کہ اپنی ایک مارکت الآراء تحقیق ذبیح اللہ کے حوالے سے ڈسکس فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ذبیح اللہ کے متعلق بات یہ ہے کہ جو یہودی اور کرسچن کا ایمان ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبح کرنے لے گئے تھے، مسلمانوں کا 99.99% کا ایمان تو یہی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کو بے شک کچھ غفلت بولو یا کچھ اور وجہ بولو، تو وہ کچھ لوگ آج کل تذکرہ شروع کر دیے ہیں کہ وہ اسحاق علیہ السلام تھے، تو ان کے لیے بھی میں نے تھوڑا سا ٹائم لگایا تھا، تو اللہ کے فضل سے بہت قیمتی نقطہ مل گیا ماشاءاللہ۔ تو پہلے مخالف کو درست کرنے کے پہلے میں سمجھتا ہوں پہلے گھر کو درست کرے
کہ مسلمانوں کے لیے ثابت کرے قرآن سے کہ اسماعیل علیہ السلام تھے. جی ہاں بالکل بالکل ماشاءاللہ. وہ چھوٹا بھی ہے اور انشاءاللہ جلدی ہو جائے گا. تو قرآن شریف سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ سورہ صافات ہے 37 نمبر، اس کا 101 نمبر آیت سے لے کے 112 تک کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ بھئی اولاد ملے، تو اللہ تعالیٰ ایک اولاد کا دیتا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو، اور وہ اولاد کا نام نہیں آیا ابھی ان آیتوں میں. وہ اولاد جو ہے وہ باپ کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے، یعنی کچھ سال گزر گیا، پیدا ہوا، پھر دوڑنے کے لائق ہو گیا. جب دوڑنے کے لائق ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں آتا ہے کہ قربانی دو بیٹے کا. ٹھیک ہے بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو پھر یہ قربانی دینے کے لیے جاتے ہیں، اور یہ سب جب قربانی کا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ بچہ جو ہے یاد رکھیے پیدا ہوا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں. پھر 112 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے، دوڑتا ہے اور قربانی کا مرحلے سے بھی گزر جاتا ہے، یعنی قربان نہیں ہوتا بلکہ ذبیحہ قربان ہوتا ہے، اس دور سے گزر جاتا ہے. جی. تو اسحاق علیہ السلام کا نام لے کے اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں. فبشرناہ بغلام. ہاں، یہ نام لے کے بشارت، تو یہ نام لے کے بشارت دیا گیا. بالکل. تو یہ 101 نمبر میں جو بشارت آ گیا وغیرہ، وہ لڑکے کا ہے جو دوڑنے کا ذکر آیا، نام نہیں آیا. لیکن 112 میں ایک اور نام آ گیا اسحاق علیہ السلام، بالکل ٹھیک. جس کی بشارت دی گئی. وہ دعا نہیں مانگے تھے بالکل یہ ٹھیک. بچہ پیدا ہو. تو یہاں دو ہے، 112 میں اسحاق علیہ السلام کا نام لے کے بشارت آیا. تو ایک وہ بچہ ہے جو دعا کے نتیجے میں ہوا، دوسرا وہ بچہ ہے جس کا صرف بشارت ملا. دعا تو دور کا بات، ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ اب بچہ کیسے ہوگا، بڈھے ہو گئے، بیوی بھی بڈھی ہے. بالکل. لیکن وہ جو رسول اللہ کے طرف سے آئے تو انہوں نے بولا تم اللہ کے بات پہ ہنس رہی ہو. تو بہرحال یہ بات ہے. تو بات یہ ہے کہ دو مختلف باتیں ہیں. جس بچے کو دعا مانگے کے لیے تھے اس بچے کے ساتھ قربانی والا واقعہ ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اور جس بچے کا بشارت آیا تھا اس کا بعد میں بشارت آ رہا ہے، 112 نمبر آیت میں آ رہا ہے. تو دو بیٹے تھے ابتدائی طور پر، بائبل میں آتا بعد میں اور ہوئے، تو اس کا بھی ذکر نہیں ہمارے پاس. ہمارے جو نقطہ ہے کہ یہ جب اسحاق علیہ السلام جب تک پیدا ہوئے اس وقت تک دو ہی بچے تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. بالکل بالکل. تو جب اسماعیل علیہ السلام کا دوڑنے کا اور قربانی کا ذکر آ گیا اور اسحاق علیہ السلام کا نام کے ساتھ آ رہا ہے بعد میں، تو جو دوسرا بچہ بچا ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہو گئے. بالکل. تو قرآن سے ثابت ہو گیا ان 10 آیتوں سے کہ جو قربانی کے لیے لے کے گئے تھے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے. بالکل کلیئر ہو گیا نا بات. بالکل بالکل. کیونکہ جس کو دعا کے ذریعے آیا وہ قربانی والا بچہ ثابت ہوا. بالکل ٹھیک ہے. اور جو بشارت والا آیا ان کا قربانی کا کچھ نہیں ہے، کیونکہ تو زبردستی دیا گیا تھا نا. یہ وہ بچہ تھا جس کا دعا مانگے تھے تو اس سے زیادہ قریبی تعلقات تھا، کیونکہ ایک ہی تھا، اکلوٹا تھا. پہلو ٹھیک ہے. بالکل. ماشاءاللہ بہت خوب. اچھا، اب بائبل سے، یہ تو مسلمانوں کے لیے تھا، اب بائبل سے بہت قیمتی نقطے ہیں. پہلا تو یہ پوائنٹ ہے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جب ابراہیم علیہ السلام 86 ایئرس کے تھے، 86. اور اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے. بائبل میں حوالہ ہے. بالکل. ہاں بائبل میں حوالہ، ہاں کلیئر ہے. اب بائبل کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا ہے نا. تو اب بائبل بھی اسماعیل علیہ السلام کو بیٹا بولا. جی. اور بڑا بیٹا ثابت کر رہی ہے. وہ تو آئے گا، لیکن بیٹا بولا. اخذ یہ کرنا ہے کہ بائبل کے الفاظ میں اسماعیل علیہ السلام کو بیٹا بولا گیا. بالکل. اچھا، دوسرا آیت یہ ہے کام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا
اور جب اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا وہ 13 برس کا تھا. بائبل نے دوبارہ اسماعیل علیہ السلام کو بیٹا بول کر پکارا بہت خوب. ہے نا 2 دفعہ. اب تیسرا پوائنٹ آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نظر میں بھی بیٹا تھا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مگر میں لونڈی کے بیٹے کو بھی ایک بڑی قوم بناؤں گا کیونکہ وہ بھی تیرا بیٹا ہے. گڈ. ماشاء اللہ. بائبل نے 2 دفعہ کہا اور بھی کہا, یہ تو میں چند مثال لائیں. جی جی بہت خوب. اللہ تعالیٰ نے بھی بیٹے ہی کہا کہ اس لونڈی کے بیٹے کو لمبا نسل دوں گا وہ کہ وہ بھی تیرا بیٹا ہے. بہت سمجھے؟ ماشاء اللہ. اس لیے تو ذرا انداز بھی خوب کر دیا وہ. اچھا اب یہ جو ہے سارا نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی اور اس کے بیٹے کو نکال دے کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا. اور ابراہیم کو اپنے بیٹے کی خاطر یہ بات بری معلوم ہوئی. بائبل نے پھر ابراہیم کو اپنے بیٹے کے خاطر یہ بات معلوم ہوئی, بری معلوم ہوئی. یعنی بائبل پھر بیٹا بول رہا ہے. یہ پیدائش باب 21 ورس نمبر 11-12. بہت خوب. اچھا تو اب بائبل دیکھو پھر کیا بولتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام 175 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور اس کے بیٹوں, اب تو بیٹا بھی نہیں, اور اس کے بیٹوں اسحاق اور اسماعیل نے اس سے دفنایا. صحیح. بائبل نے اینڈ میں بھی بول دیا کہ جس روز فوت ہوئے ابراہیم علیہ السلام اس دن 2 بیٹوں نے اس اپنے باپ کو دفنایا. یہ جینیسس 25 ورس نمبر 7 اور 8 ہے. جب شروع سے آخر تک ایک بیٹے کو بیٹا کہا جا رہا ہے 14 سال بڑا, تو پہلے جو پیدا ہوتا ہے اسی کو اکلوٹا سمجھ سکتے ہیں نا. وہ بھی جب تک دوسرا پیدا نہ ہو اکلوٹا ہوگا. بالکل. جب دوسرا ہو جائے گا پیدا تو اکلوٹا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے. بالکل. پہلوٹا تو تھا, ہمیشہ زندگی ہمیشہ قیامت تک پہلوتا رہے گا, جنت میں بھی پہلوتا رہے گا. بے شک. لیکن 14 سال تک اکلوٹا رہا. اب جس بچے کو اللہ بیٹا بولا, بائبل بیٹا بولا, سارا ابراہیم علیہ السلام بھی بیٹے ہی اس کو سمجھے ہمیشہ. اب اللہ تعالیٰ بائبل میں جو آیت ہے جینیسس کا باب 22 ورس نمبر 2 آیت نمبر 2, اللہ فرما رہا ہے تو اپنے اکلوٹے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے قربانی کے طور پر چڑھا. اکلوٹے بیٹے کے بعد اسحاق جو ہے یہ جعلی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. یہاں تعریف ہوئی ہے. اللہ کا نالج کیا اتنا خراب ہوگا کہ بار بار خود بیٹا بولا جا رہا ہے اور پھر جب قربانی کا ہے تو اکلوٹا بیٹا کے ساتھ اسحاق جوڑ دے. بالکل. بہت خوب. ہاں بہت خوب. پوائنٹ, زبردست پوائنٹ. بالکل. تو یہ زبردست تو ہے, تحریف ہے, حتمی بھی ہے, یقیناً تحریف. قرآن سے ثابت بھی ہو رہا ہے کہ بائبل قرآن کے روشنی میں صحیح ہے اگر تحریف کو نکال دو. بہت خوب. تحریف سے جدا, حق کے قریب, بہت خوب. حق کا انتہا. بہت خوب. اچھا اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر یہ اکلوٹا بیٹا بولا گیا ہے جی, اس کے پہلے بائبل خود ثابت کر رہا ہے کہ پڑھنے والوں کو, قارئین کو بتا رہا ہے اے معزز قارئین ذرا غور سے پڑھ, میں یہاں تحریف ہو رہا ہوں, ذرا مجھ پر غور کر. کیونکہ ادھر میں مزے کی بات یہ ہے کہ رات کو اسحاق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بی بی سارا بولتی کہ وارث نہیں ہوگا, اس کو صبح اس کو نکال دو ماں بیٹے کو. تو اب نکالنے کے وقت میں کیا کرتے ہیں تحریفی, ابراہیم علیہ السلام مشق میں پانی دیتے ہیں بی بی ہاجرہ کو, کھانے کو کچھ سامان دیتے ہیں اور پیٹھ میں بچے اسماعیل کو لاد کر روانہ کرتے ہیں ہجرت کے سفر میں. رات کو کھیل رہا تھا اسماعیل السلام, صحت مند تھا, چلنے کے لائق تھا. 2 آیتوں کے بعد لکھا ہے کہ ماہر شکاری بنا. ماہر شکاری میں نے معذور بھی نہیں تھا, نہ معذور تھا نہ بیمار تھا, لیکن اس کا عمر 16 سال تھا. 16 سال کے بچے کو اگر کسی ماں کے پیٹھ پر رکھ کے روانہ کرتے ہیں, اگر یہ تحریف نہیں ہے تو کیا؟ واہ واہ واہ. یہ زبردست تحریف ہے, انہی صفات میں ہے جہاں اکلوٹا بیٹا کو اسحاق بولا گیا. واہ. تحریف پہ تحریف
اور یہ انداز جو اللہ کا، یہ نور نلا نور، واہ 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 واہ، بہت خوب، یہ نور نلا نور سے تحریف علل تحریف کو رد کرو. بہترین. اور مسلمانوں کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام دے کر جی ہمارے معزز مہمان کی طرف جائیں گے جی کہ ایک تفسیر میں نے پڑھا کہ بی بی ہاجرہ جب حاملہ ہو گئیں تو بی بی سارا اتنا ان سے حسد کی کہ بچہ ہو رہا ہو، میرے کو بچہ نہیں ہو رہا ہے، کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ قسم کھایا ہے کہ میں اس کا 3 بوٹی نکالوں گا جسم سے. تو وہ کچھ ایسا کپڑا پہننا شروع کی جس سے جس بوٹی نکالنا مشکل ہو جائے. لیکن بعد میں لکھتا ہے اللہ کو بہتر معلوم صحیح ہے غلط ہے. بابا اگر اللہ کو بہتر معلوم اس قسم کا بات لکھ رہے کیوں ہو جب 100% تصدیق شدہ نہیں ہو؟ کیونکہ بغیر تصدیق کے کوئی جھوٹ بات آگے بڑھ جائے تو لکھنے والا یا بولنے والا بھی جھوٹا کہلاتا ہے. اور یہ وہ عورت ہے جس کا صحیح مسلم کا حدیث ہے، اس میں ہے کہ جب وہ ابراہیم علیہ السلام مصر گئے تو بادشاہ ان کو لے لیا، اور جب وہ ہاتھ بڑھاتا تھا تو مفلوج ہو جاتا تھا. 3-4 دفعہ یہ بات ریپیٹ ہوا. بی بی سارا کو بولتا تھا دعا کرو، وہ دعا کرتی تھی تو وہ صحیح ہو جاتا تھا. یہ وہ عورت ہے جو اتنی فضیلت والی عورت جس کے دعا سے وہ ہاتھ صحیح ہوا 3 دفعہ 4 دفعہ. کیا وہ بوٹیوں کا خواب دیکھے گی؟ حسد کرے گی؟ اللہ حسد کرے گی. ناممکن. اس قسم کا حسد جو اللہ کے ہاتھ کو دیکھ چکی ہے کہ مفلوج والے ہاتھ کو سدھارا. بے شک، بہت خوب، بہت خوب. یہ اس کے ساتھ آج کا گفتگو ختم کرتے ہیں. ماشاءاللہ اور کان کھول کے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جناب ڈاکٹر ابو خالد ابراہیم عبد الملک المدنی صاحب، ماشاءاللہ آپ نے پچھلے پروگرام میں مدینہ منورہ کے فضائل، بہت خوبصورت فضائل بیان کیے تھے. سوالات بھی آئے ہمارے پاس، کچھ ایک اعتراض بھی ہلکا سا آیا کہ خانہ کعبہ میں جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. آپ نے دوران گفتگو کہیں فرمایا کہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کا درجہ مکہ مکرمہ سے زیادہ افضل ہے، تو اس پر اجماع کا بھی آپ نے ذکر کیا، تو اس کا بھی تھوڑا سا جواب دیجیے گا، اور پھر مدینہ طیبہ کے فضائل. اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اصل میں الحمدللہ جو فضیلت کا مسئلہ ہے، جس طریقے سے افضل ایامکم الجمعہ، جمعہ مبارک دن جو ہے ہفتے میں سب سے افضل ہے. شب قدر الحمدللہ تمام راتوں میں زیادہ افضل ہے. رمضان مبارک کا مہینوں میں افضل ہے. یہ جو روایت آتی ہے الحمدللہ کہ ایک نماز مکہ مکرمہ میں 1,00,000 نماز کے برابر ہے، یہ مسجد کی بات ہو رہی ہے، مسجد حرام کی بات ہو رہی ہے. مسجد نبوی کے حوالے سے بات آتی ہے کہ وہاں ایک نماز 50,000 نماز کے برابر ہے. یہ ایک روایت میں آتا ہے 1,000 نماز کے برابر. یہاں الحمدللہ یہاں نماز کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہ وہ زمین کا ٹکڑا، اس زمین کے ٹکڑے کی بات کی جا رہی ہے، مسجد کے نہیں. زمین کا جو ٹکڑا ہے جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی ہیں، جہاں آپ کا آخری آرام گاہ ہے، وہ جو زمین کا ٹکڑا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا وہ زیادہ افضل ہے جس میں جیسے جو نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر خانہ کعبہ جس زمین پر ہے. اس میں الحمدللہ علماء کا اختلاف ہے جیسے میں نے آپ سے کہا، اور یہ بحث بہت پرانی اہل علم کے چلی آ رہی ہے، مگر الحمدللہ اجماع ہے علماء کا کہ وہ زمین کا ٹکڑا، مسجد نبوی نہیں، وہ زمین کا ٹکڑا جہاں آرام گاہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ سب سے افضل ہے اس سرزمین میں. اس میں دوسری بات آپ کو بتاتے چلوں، مدینہ منورہ کے بارے میں الحمدللہ بے شمار روایات ہیں، بے شمار. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ آپ نے فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون. جی صحابہ کرام سے فرمایا گیا کہ مدینہ بہتر ہے ان کے لیے اگر وہ جان لیں. ترغیب دی آپ نے وہاں رہنے کی الحمدللہ، اور آپ نے دعا دی کہ یہاں برکت ہو، اللہم بارک فی مدنا وصاعنا. اور پھر آپ نے اجر کا بھی وعدہ فرمایا. آپ نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے من صبر علی لأوائها
وحرها وبردها. ریلی آزمائشوں سے گزرے ہیں وہاں رہنے والے. بالکل جو صبر کرتے ہیں، بیکوز آج تک مدینہ منورہ آپ بھی ماشاءاللہ گئے ہیں، بہت گرمی کی جگہ ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ، وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے فرمایا بشارت دی کہ جو صبر کریں گے اس سختی پر، اس گرمی پر، اس سردی پر، میں اس کو جنت کی بشارت دے رہا ہوں. الحمدللہ. تو آپ نے ترغیب دی. فضائل مدینہ کے بارے میں اللہ اکبر کیا کہیے، بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھیے کہ وہ پہلی مسجد اسس علی التقوی، جو مسجد تقوی کے بنیاد پہ رکھی گئی الحمدللہ، مسجد قباء مدینہ منورہ میں ہے الحمدللہ. بے شمار مقامات، بئر روحہ الحمدللہ. غزوہ بدر میں جب آپ نکلے ہیں اور جب آپ پہنچے وہاں قریب، تو یہ کہا گیا کہ تمام کنویں کو بند کر دیا جائے، ایک کنواں رہ دیا جائے. جب ایسا ہوا تو پتہ چلا صاحب وہ کنواں جو رہ دیا گیا تھا وہ کڑوا ہے، کھارا پانی ہے. اس میں الحمدللہ ثابت ہے، اور میں خود دیکھ چکا ہوں الحمدللہ آپ کی طرح. الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں، اپنا دہن مبارک آپ اس کنویں کے اندر ڈالتے ہیں. الحمدللہ جو گئے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، بئر روحا کا پانی کا مزہ اللہ کے قسم زمزم کے پانی کے جیسا ہے. اللہ بالکل ٹیسٹڈ ہے، بالکل ٹیسٹڈ ہے الحمدللہ. کوئی بھی جا سکتا، ابھی الحمدللہ موجود ہے بئر روحا، لوگ وہاں جا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ. تو یہ تو میری ابھی پانی چالو ہے، بالکل پانی ابھی تک چل رہا ہے الحمدللہ، ابھی تک پانی چل رہا ہے ماشاءاللہ. آپ کی جو ماشاءاللہ مطالعہ ہے بہت وسیع ہے. خود آپ ماشاءاللہ 40 کے قریب کتابوں کے مؤلف ہیں، اور اس میں سے بہت سی کتابیں متنازع بھی ہیں. کوئی حد نہیں. کیونکہ علمی سطح پر جب آدمی جا کر لکھتا ہے تو یقیناً بعض کو اتفاق ہوتا ہے، بعض کو اختلاف ہوتا ہے، اور یہ علمی اختلاف ہے. اس میں اختلاف کی تو گنجائش ہے، لڑائی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے. بالکل بالکل. الیاس ستار صاحب کی بعض باتوں سے اہل علم اختلاف کرتے ہیں، یہ ان کی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں، تو قصہ برابر ہوتا ہے. بالکل. تو ترجمہ قرآن بھی آپ نے ماشاءاللہ کیا ہے. معجزات کے حوالے سے بالکل قرآن کریم میں سورۃ القمر میں اقتربت الساعہ وانشق القمر کا تذکر آتا ہے. اس سے ریلیٹڈ کرتے ہیں علماء کرام کے جو چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، بعض سائنسی ادوار سے بھی اس کی توضیح کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، جو آپ نے علوم الحدیث کا مطالعہ کیا، آپ نے خود پی ایچ ڈی کیا ماشاءاللہ اس فیلڈ میں، تو تفسیر کا بھی آپ ماشاءاللہ استاد ہیں، کیا سمجھتے ہیں کہ معجزات کی تعداد کتنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ واللہ اس میں سب سے پہلے اگر آپ دیکھ امام بیہقی رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی ہے دلائل النبوہ، انہوں نے اس پہ تو انتہا کر دی ماشاءاللہ. انہوں نے الحمدللہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ معجزے نبوت کے قرار دیے ہیں. جی الحمدللہ، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. حجر کا، پتھر کا آپ کو سلام کرنا، شجر کو آپ کو سلام کرنا، جی آپ کے انگلی مبارک سے پانی کا نکلنا، بے شمار معجزات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کوئی شک نہیں. الحمدللہ آپ نے اپنی انگلی مبارک سے باقاعدہ شق قمر کا جو واقعہ بالکل الحمدللہ ثابت ہے تمام روایات سے الحمدللہ. میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزے ہیں، آپ کی جو ماشاءاللہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کروایا ہے، وہ تو یقین مانیے میں آپ کو بتا دوں. چلیے اگر بات نکلی ہے، عبداللہ بن عباس ایک اچھی بات فرمایا کرتے تھے، کہتے تھے او نعجب ان یکون موسیٰ کلیم اللہ وان یکون ابراہیم خلیل اللہ وان یکون الذی رأى اللہ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی یہ بھی اختلافی مسئلہ ہے بہرحال. وہ فرمایا کرتے تھے کیا ہم اس بات کو، جس ہم اگر ہم یہ بات مانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کے خلیل ہونے کا مرتبہ ملا، جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کا مرتبہ ملا، تو فرمایا کرتے تھے ہم کیوں اس بات پہ تعجب کرتے ہیں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام ملا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے. یہ بھی الحمدللہ بہت بڑی فضیلت ہے، اس میں کچھ نہیں، جو سورہ نجم سے الحمدللہ ثابت ہے. اگرچہ اس میں کچھ علماء کا یقیناً وہ تو مسئلہ رہا ہے. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. یہاں اختلاف اسی بات پر ہے کہ جو پروناؤن ہے ثم دنا فتدلى فاوحى الى عبده، یہ پروناؤن ہو، یہ کس کی طرف جا رہا؟ کچھ لوگوں نے کہا یہ جا رہا ہے جبریل امین کی طرف، کچھ لوگوں نے کہا کہ جا رہا ہے میرے حبیب اللہ تعالیٰ کی طرف. یعنی وہ یہ کہا نا کہ وہ پس وحی کی اس کے بندے کو، جی جی جو وحی کی، جی بالکل سب یہ جی اختلافی مسئلہ کیا وحی کی اللہ کے بندے کو. جی جی
یعنی پیغام بھیجا ادھر آیت میں کیا ہے؟ وحی کی الی عبدہ، الی عبدہ، تو اس کے بندے کو، اور کہیں آ رہا ہے کہ اس کے بندے اچھا کو، وہ تو میرے بندے کو ہوتا ہے اگر اللہ مراد جی ہوتا ہے۔ نہیں صحابہ کرام، نہیں ایسی بات نہیں، بہرحال الحمدللہ کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بہت ٹھوس روایت آتی ہے نا، لیکن انہوں نے بخاری بہت شریف سختی میں- سے تردید کی ہے اس لیکن بات کی۔ بخاری شریف میں اس کی تائید بھی آتی ہے، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود اور ابن عمر سبھی فرماتے ہیں کہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، بالکل رأى اللہ۔ اچھا اتفاق سے آج اسی موضوع پہ میں نے تھوڑا تیاری کیا تھا، اچھا ہاں یہ پرسوں میرا دوستوں کے ساتھ میں بات چیت ہو رہا تھا، اچھا اچھا تو میں نے تیاری کیا تھا، تو اس میں میرا فائنڈنگ یہ تھا، میرے کو نہیں پتا تھا آپ یہ ذکر کر دیں گے اور اتفاق سے آپ کا 1 منٹ میں کھا جاؤں گا، کوئی تو اس میں تحقیق کیا تھا کہ یہ جو پہلے تقریباً 6 آیت تک بلکہ 10-12 آیت تک یہ چل رہا ہے کہ ایک قوت والے کو دیکھا بالکل ہے نا، بالکل۔ اچھا بعد میں پھر 12 نہیں ہاں 13 نمبر آیت میں آتا ہے کہ دوبارہ نزول کے وقت دیکھا، بالکل اچھا نزلۃ اخری، ہاں نزلۃ تو ابھی اخری۔ پہلے 11 تک تو یہی آ گیا، 12 تک کہ ایک ذات کو دیکھا، 13 میں پھر شروع ہوتا ہے کہ اسی ذات کو دوبارہ دیکھا، بالکل اس کے بعد جو سدرۃ المنتہا اور جنت کا ذکر آ رہا ہے اس کو دیکھنے کے بارے میں نہیں آ رہا ہے، بلکہ بولتا ہے کہ وہ ذات قوت والوں کو کہاں دیکھا، نیئر سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے قریب دیکھا، اور اس کے قریب ہے جنت، بالکل تو یہ دونوں چیز کو دیکھنے کا ذکر نہیں آ رہا ہے، یہ جس کو دیکھا اس کے قریب ہونے کا ذکر آ رہا ہے، اور پھر 18 نمبر میں آیت آ رہا ہے کہ بے شک اس نے دیکھا اللہ کے نشانیوں میں سے بہت بڑا نشانی، بہت بڑے نشانیاں یا کچھ ہے، جی تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو دیکھا ہے صرف اس ذات کو دیکھا، باقی تو سب قریب ہونے کا ذکر ہے، دیکھنے کا نہیں ہے، دیکھا صرف اس ذات کو، اور اس ذات کے بارے میں آ رہا ہے کہ وہ ایک نشانی دیکھا، تو بالکل اب اگر اور وہ بھی اللہ کے نشانی دیکھا، تو اللہ کو اگر دیکھا تو اللہ کا نشانی نکلے گا وہ، تو وہ جو ذات ہے میرے خیال سے اللہ کے سوا جبرائیل السلام ہو یا اللہ کے لشکر میں سے کوئی اور ہو، آپ نے پہلے ہی بول دیا تھا کہ یہ اختلافی بات یقیناً ہے، اختلافی جی، ہاں، مسئلہ نہیں تو جی، یہ الحمدللہ یہی تو اہل علم کا الحمدللہ کمال ہے، اور ان کی محنت یہی ہوتی ہے الحمدللہ کہ ہر اہل علم الحمدللہ اپنے انشاءاللہ اپنے علم کے مطابق اس بات پہ ریسرچ کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں ماشاءاللہ، تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ اختلافی مسائل جب اہل علم کے درمیان ہوتے ہیں تو وہ باہمی احترام بھی برقرار رکھتے ہیں بالکل بالکل اور اپنی رائے پہ قائم بھی رہتے ہیں، اور اگر کنونس ہو جائے تو رجوع بھی کر لیتے ہیں، بالکل۔ لیکن جب یہ اختلاف عوام میں جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات برقرار رہتی ہے؟ نہیں ہرگز نہیں، یہ ایک بہت نامناسب سا رویہ ہے، اصل میں اس سے بالکل گریز کرنا چاہیے۔ یقیناً دیکھیے بخاری شریف کی روایت فرمان ہے خاطب الناس علی قدر عقولہم، قدری عقول ہے، آپ لوگوں سے تخاطب کریں ان کے عقل کے مطابق، کیوں آگے اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کو جھٹلائیں، رسول کے وسلم کو جھٹلائیں؟ اگر آپ کسی انسان سے کوئی بات کرتے ہیں جو اس کے لیول تک نہیں ہے، وہ اس کو ڈینائی کرے گا یقیناً، تو کوشش کرنی چاہیے الحمدللہ جو مسلمات ہیں، الحمدللہ جو آپ لوگوں کا مشن ہے ماشاءاللہ، جو مسلمات ہیں ان کو باقاعدہ زیر بحث لایا جائے عوام الناس کے تحت، مگر جو علمی بحثیں ہیں وہ یقین وہ اہل علم اور اہل دانش کی ہی دائرے میں رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ ذکر فرما رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی سنتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے جی 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 جو متروکہ ہو چکی ہیں، جی ہاں یہ بہت بڑا ظلم ہے، بالکل چند سنتوں پہ ہمارا زور رہتا ہے، بالکل۔ اس حوالے سے کچھ فرمائیے۔ جی ضرور، اصل میں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آئیڈیل شخص، جسے قرآن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مکمل اسوہ حسنہ، نمونہ اعظم آپ کے لیے بنا کے بھیجا ہے۔ تو الحمدللہ جس طریقے سے مسکرانا ایک کتنے بڑی سنت ہے اور یہ کتنا بڑا عمل ہے ریلی، اور الحمدللہ مسلم شریف میں آتا ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اگر آپ اپنے مسلم بھائی کو ملتے ہیں اس کو مسکرا دے ہیں تو صدقہ آپ کو ملتا ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے سے میانہ روی، درگزر کرنا سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، صبر کرنا یہ کتنی بڑی سنت ہے جس سے آج ہم تھوڑا سا محروم اور دور ہوتے چلے گئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، معذرت ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دین سے محبت کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ اپنی جان قربان کر دینا،
ایسا نہیں ہے. اگر ہم سیرت پاک کو دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہماری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے محبت کرتے تھے. تبھی آپ نے خودکشی کو منع فرمایا، حرام قرار دیا، اور کہا خودکشی کرنے والا انسان تا قیامت اس عذاب میں ملوث ہوتا رہے گا. آپ بقا زندگی سے پیار کرتے تھے، آپ زندگی سے محبت کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھ ابن القیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے زاد المعاد، سیرت کی کتاب ہے، آپ نے مکمل ایک وولیم لکھا ہے طب نبوی کے حوالے سے. آپ کو اگر زندگی سے محبت نہیں ہوتی تو آپ کیوں حکم فرماتے تداوو؟ مقاصد شریعت میں سے ہے انسانی جان کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنا، اور اس حد تک اہتمام کرنا کہ اللہ اکبر نظر آتا ہے کہ میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اہتمام کرتے تھے زندگی کا. تبھی آپ نے کہا کہ آپ رات کو سوتے وقت اپنا چراغ بجھا دیجئے، اپنے برتن آپ سنبھال لیجئے، دروازہ بند کر دیجئے. یہ تمام آداب بتائے گئے ہماری حفاظت کے لیے. تو الحمدللہ ایک اور سنت میں سمجھتا ہوں اگر اجازت دیں جس کا ہمیں یقیناً بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ باقاعدہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی بات کی، صلح نامہ کیا. جب مدینہ منور آپ آتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ میثاق مدینہ لکھا جاتا ہے. میثاق مدینہ یہی اگریمنٹ ہوتا ہے کہ صاحب اپنے دین پہ آپ قائم رہیے، ہم اپنے دین پہ قائم رہتے ہیں. اور یہ دنیا کا پہلا تحریری دستور ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. بالکل بالکل الحمدللہ اس پہ قائم رہے ماشاءاللہ. اصل میں امن کی جو کیفیت ہے اسی میں انسان تعمیر کی طرف جا سکتا ہے، کریٹو ہو سکتا ہے. اگر امن کی فضا نہیں ہے تو انسان کچھ نہیں، نہ کوئی تحقیقی کام ہو سکتا ہے، نہ کوئی فلاحی کام ہو سکتا ہے، نہ کوئی ولوشر کوئی کام کر سکتا ہے کسی کے لیے. وہ تمام کام رک جاتے ہیں. بالکل صحیح. اسی لیے الحمدللہ ہمیں یقیناً میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کا اہتمام کریں ماشاءاللہ، اور لوگوں کے اندر محبتیں، جو آپ لوگوں کا ماشاءاللہ مشن ہے، لوگوں کے اندر محبتیں اور پیار کی بات کریں، اور ان باتوں کی طرف لوگوں کو لائیں الحمدللہ جس سے باقاعدہ لوگ متفق ہو سکتے ہیں. میں آپ سے کہنا چاہوں گا، یقین مانی جیسے ابھی ماشاءاللہ الیاس صاحب نے فرمایا کہ ذبیح اللہ کے حوالے سے اختلاف رہا. اصل اختلاف ان تمام ادیان کے لوگوں کو ایک اختلاف کیا ہے، وہ ہے میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. آج سب اعلان کرنے کی تیار، لا الہ الا اللہ، سب اعلان کرنے کے تیار بیٹھے ہیں، مگر اس پہ آ کے ٹکتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ ماننے کے تیار نہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ یہی اصل ہمارا مقصد ہے. اور آپ یقین مانیے میرے استاذ محترم کہا کرتے تھے، دنیا میں اگر ہم کسی بھی چیز، کوئی بھی خیر دنیا میں نظر آتا ہے، سپوز ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب کوئی انسان بہت اسمائلنگ فیس ہے ان کا، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، یا بہت کوپریٹیو ہیں، وٹ ایور جو بھی اچھائیاں ہیں، الحمدللہ تمام اچھائیوں کا ماخذ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے اندر پائی جاتی تھیں اعلیٰ کمالات کے حد تک الحمدللہ. تبھی یہی وجہ تھی کہ لوگ آپ کی طرف آتے تھے، آپ سے محبت کرتے تھے الحمدللہ، اور آپ سے پیار کرتے تھے، اور آپ سے دین کو اخذ کرتے تھے. اسی کی ضرورت ہے الحمدللہ کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنتیں ہیں وہ اصل سنتیں کیا ہیں. الحمدللہ یقیناً جو سنتیں فقہاء حضرات نے فرمائی ہیں ماشاءاللہ، وہ یقیناً وہ بھی قابل عمل ہیں، مگر اس کے ساتھ اخلاقیات کے حوالے سے کیا سنتیں تھیں. بے شک ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کی بات کٹ رہی ہے. جی جی. داعی کے لیے صبر کا معاملہ، برداشت کا معاملہ، اور اپنے موقف پہ ڈٹے رہنے کا معاملہ، چاہے رزلٹ کچھ بھی ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل. لیکن ہمارے ہاں اس کا فقدان ہے. جو دعوت کا کام کرتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، وہ کسی کو فوکس کر کے کام نہیں کر سکتے. تھوڑا کام کیا، رزلٹ نہیں آیا، اسے چھوڑ دیا. بالکل بالکل. اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم کا انداز اپنایا جاتا ہے کہ بھئی اس کے اوپر تو مہر لگ گئی ہے. تو کیا ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں ہرگز. کیا انداز ہونا چاہیے؟ نہیں بالکل، یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے شریعت میں اس کی. بلکہ اگر احتساب کرنا ہے تو اپنا احتساب کرنا چاہیے. یہی تعلیم ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. لیکن یقیناً اصل میں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھیے قرآن کی آیت ہے سورہ طٰہٰ میں آتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جناب موسیٰ کو بھیج رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ان کو، اور جناب ہارون کو فرمایا جا رہا ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، آپ دونوں جائے فرعون کی طرف، اس نے کہ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے.
آگے کہا گیا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. فرعون جیسی شخصیت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اس سے نرم گفتگو کیجئے گا. قول لین، فرعون جیسے انسان کے لیے جس نے دعویٰ کیا قرآن میں انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں آپ کا. ایک اور مقام میں آتا ہے ما علمت لکم من الہ غیری، میں نہیں سمجھتا کہ میرے علاوہ بھی آپ لوگوں کا کوئی معبود ہے. اتنا ظلم و ستم کرنے والا، اتنا جبر کرنے والا، مگر حکم یہی ہے کہ نہیں، آپ جائیے اس سے نرمی سے گفتگو کیجیے. تو اصل میں یہاں ہمارے ہاں ایک بات اگر واضح ہو جائے، دین الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا دین ہے. اب اس دین کو لوگوں تک پہنچانا ہے تو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے سے. اور اسے اپنی انا کا مطلب ہی نہیں بنانا چاہیے. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے. اصل میں جب تک ہماری دل میں محبت پیدا نہیں ہوگی، حب انسانیت. دیکھیں سورہ کہف میں آیت نمبر 6 ہے اور سورہ شعراء کی آیت نمبر 3 ہے، اس میں آتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ. اے میری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں ان کے پیچھے. اتنا گھل رہے تھے، اتنا گھل رہے تھے یقیناً، اور اتنا آپ کو غم انسانیت تھا، درد تھا انسانیت تھا کہ آپ اس طریقے سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. تو یہ مقام ہونا چاہیے کہ ہم انسان سے محبت کریں، ہم انسان سے پیار کریں، اس کا غم ہمارے اندر پیدا ہو جائے. جس طریقے سے یہ ہماری فکر ہو، جیسے بخاری شریف میں آتا ہے فرمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی آخذ بحجزکم عن النار، میں آپ کو آپ کے پیچھے سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور آپ ہے کہ اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جا رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو دوزخ سے بچائیں، ان کو وہاں سے دور کریں، اور وہ یقیناً بغیر محبت کے، بغیر پیار کے، بغیر نرم گفتگو کے نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے ہیں. دل نہیں چاہتا کہ اسے روکا جائے اور کوئی اور سلسلہ شروع ہو، لیکن وقت کا معاملہ ہے. اور ہم اختتام کرنا چاہیں گے ناظرین کرام اس پروگرام کا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور اچھا لگا آپ کو پروگرام، کوئی تجویز دینا چاہیں، کوئی ہمیں رہنمائی کرنا چاہیں، ہماری کوئی غلطی نکالنا چاہیں ہماری، تو حاضر ہیں ہم انشاءاللہ اپنی اصلاح کرنے کے لیے، مزید بہتر بنانے کے لیے اپنے پروگرام کو. rstu@net پر feedback@rstu.net پر آپ بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ اپنی تجاویز اور اپنے تبصرے کو. اور اسی طرح کل بھی آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں یہ پروگرام ریپیٹ آور میں انشاءاللہ شام 4 بجے. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب آپ سے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. محمد روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. محمد روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ ان کا خادم سعید آ رہا ہے، کہ ان کا خادم سعید آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے،
بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں، رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ تمہیں کچھ خبر ہے کہ کیا پا رہا ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے کہ کیا پا رہا ہوں، میں ان کی محبت کا مزہ پا رہا ہوں۔ چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو، قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، کہ ان کا خادم سعید آ رہا ہے، کہ ان کا خادم سعید آ رہا ہے۔